ابوظہبی کے ولی عہد کی پاکستان کے لیے خدمات کا اعتراف۔ شہزادہ شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کو ایوان صدر میں تقریب کے دوران نشان پاکستان ایوارڈ عطا کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے انہیں نشان پاکستان کے اعزاز سے نوازا۔ ابوظہبی کے ولی عہد کو پاکستان کی حمایت پر نشان پاکستان کا اعزاز دیا گیا۔ ابوظہبی کے ولی عہد دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس روانہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کو الوداع کیا۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد زائد ال نہیان کے دورہ پاکستان میں متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدے کیے گئے۔ پاکستان اور UAE کے درمیان کانکنی کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ ہو گیا۔ ریلوے کے شعبے میں 2 مفاہمتی یادداشتوں، انفراسٹرکچر کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دستاویزات کا تبادلہ ہوا۔ تقریب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی شریک تھے۔ وفاقی کابینہ میں شامل نئے وزراء نے حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزراء سے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر وفاقی وزراء موجود تھے۔ وفاقی کابینہ میں مزید 13 وزراء اور 11 وزراء مملکت کی شمولیت ہوئی ہے، جس کے بعد وفاقی کابینہ کی مجموعی تعداد 31 ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم کے 3 مشیروں نے بھی عہدے کا حلف اٹھایا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے گواہ غلام مصطفیٰ نے ملزم ارمغان اور شیراز کو شناخت کر لیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کی سماعت۔ گواہ غلام مصطفیٰ نے بیان دیتے ہوئے کہا، جو واقعہ پیش آیا ہم نے پولیس کو سچ بتا دیا۔ پولیس اسی رات ہمیں بنگلے پر لے کر گئی تھی، پولیس کو خون کے نشانات دکھائے، پولیس ہمیں اس رات تھانے لے گئی تھی اور موبائل نمبر لے کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ ملزم ارمغان قریشی کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 5 روز کی توسیع۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں خصوصی تفتیشی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ DIG CIA مقدس حیدر ٹیم کے سربراہ مقرر۔ ٹیم گرفتار ملزم ارمغان کے حوالے سے تفتیش کرے گی۔ ملزم ارمغان کے دیگر ساتھیوں اور ساتھیوں کے حوالے سے چھان بین کی جائے گی۔ منشیات فروشی میں ملوث افراد کی شناخت اور گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت پیر تک ملتوی۔ سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی دلائل جاری رکھیں گے۔ دوران سماعت جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت حوالگی تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی مکمل ہوگی۔ وکیل فیصل صدیقی نے دلائل میں کہا، انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمنسٹریٹو جج نے ملزمان کی حوالگی کے احکامات دیے۔ عدالت نے ملزمان کو تفتیش مکمل ہونے سے پہلے ہی قصوروار لکھ دیا۔ سپریم کورٹ میں ثانیہ 9 مئی کے مقدمات پر سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی۔ کچھ اضافی ریکارڈ پیش کرنا چاہتے ہیں، 1 ہفتے کی مہلت دی جائے۔ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل کے استدعا۔ بانی PTI کے ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ کرنے کا کیس بغیر کارروائی ملتوی۔ بانی PTI کے جسمانی ریمانڈ سمیت دیگر ملزمان کے مقدمات کی سماعت بھی ملتوی کر دی گئی۔ ازبیک نائب وزیر دفاع کی جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد۔ مسلح افواج کے چاقو چوبند دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا سے ملاقات۔ 2 طرفہ اسٹریٹجک دلچسپی کے امور اور خطے کی بدلتی سیکیورٹی کی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ ISPR کے مطابق فریقین کا فوجی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے PTI کو اپنا سربراہ تبدیل کرنے کا مشورہ دے دیا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال نے کہا کہ بانی PTI قومی مجرم ہیں، انہیں ہٹا کر ایماندار قیادت سامنے لائی جائے۔ اپوزیشن پاکستان کی ترقی کی وجہ سے پریشان ہے۔ حالات اب یہ ہو گئے ہیں کہ اپوزیشن خالی کرسیوں کے ساتھ کانفرنس کر رہی ہے۔ ساری PTI کی ایک ہی امید ہے کہ شاید امریکہ مائی باپ بن کر نجات دلائے۔ اپوزیشن کی کانفرنس کامیاب ہو گئی۔ عدلیہ کی آزادی اور رول آف لا ہونا چاہیے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ AP ہاؤس میں کانفرنس کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ بات انقلاب کی نہیں، عوام کی آواز اٹھانی چاہیے اور وہ اٹھ چکی۔ حکومت میں بیٹھے لوگوں کی عوام میں کوئی مقبولیت نہیں ہے۔ سندھ حکومت تمام محکموں کی بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ پیپلز پارٹی نے 1 سال میں متعدد ترقیاتی کام کیے۔ سندھ میں نئی بسیں لائی جا رہی ہیں۔
سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہا وزیراعظم نے کراچی کے لیے بسیں دینے کا وعدہ کیا تھا، پورا سال گزر گیا، وزیراعظم کا وعدہ پورا نہیں ہوا۔ سندھ کابینہ نے مزید الیکٹرکل بسوں کی پروموشن کی منظوری دے دی، وزیر اعلیٰ چند دنوں میں 1 سال کی کارکردگی عوام کے سامنے لائیں گے۔ سندھ کابینہ کا خواتین کو مفت پنک بائکس فراہم کرنے کا فیصلہ، ترجمان سندھ حکومت اقربا فاطمہ نے فیصلہ خوشائند قرار دے دیا، کہا اسکیم خواتین کو بااختیار بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے، منصوبے سے خواتین کو محفوظ اور آسان سفری سہولیات ملیں گی۔ سندھ حکومت خواتین کو بااختیار بنانے کے مشن پر گامزن ہے، اسکیم کے تحت خواتین کے سفر میں حائل رکاوٹیں دور ہوں گی۔ سندھ میں 16 سال کی بدترین بدعنوان ترین حکمرانی ہے، ایک وائٹ پیپر کی تیاری ہے، رمضان کے بعد وائٹ پیپر شائع کریں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی پریس کانفرنس، کہا کہ ایم سی کے ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات 2017 کے بعد سے ادا نہیں ہوئے۔ سندھ کے دیگر اضلاع کے لوگوں کو ڈومیسائل پر کراچی میں نوکریاں مل رہی ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کی ذمہ داری ہے کہ یکساں قانون ہو۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا وزیر اعلیٰ سندھ کو خط، پری بجٹ اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ خط میں کہا کہ قواعد کے مطابق جنوری تا مارچ پری بجٹ بحث لازم ہے، مالی سال کی شفاف منصوبہ بندی کے لیے اراکین اسمبلی کی مشاورت ضروری ہے۔ فروری ختم ہونے کو ہے، سندھ حکومت نے تاحال اجلاس طلب نہیں کیا، اجلاس بلا کر بجٹ تجاویز پر اراکین کو اظہار خیال کا موقع دیا جائے۔ بھارتی جارحیت پر پاکستان کا کرارا جواب، آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے 6 سال مکمل، مسلح افواج کی غیر متزلزل جرأت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 27 فروری 2019 کو آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ بھارتی جارحیت کا ایک پرعزم رد عمل تھا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے پاکستان کی مسلح افواج کی آپریشنل مہارت اور تیاری کا ثبوت دیا، کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ رواں مالی سال کے 7 ماہ کے دوران ترسیلاتی زر برآمدات اور درآمدات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ وزارت خزانہ نے ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، سرپلس اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ریکارڈ، اسٹیٹ بینک ذخائر میں اضافہ اور روپے کی قدر مستحکم رہی۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر 8 ارب ڈالر سے بڑھ کر 11 ارب 20 کروڑ ڈالر سے زائد رہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان رہا، 100 انڈیکس میں 665 پوائنٹس کمی، 1,13,862 پوائنٹس پر بند، 64 کروڑ شیئرز کے سودے ہوئے۔ ملک میں قیمت میں مسلسل تیسرے روز بھی کمی، فی تولہ سونا 3300 روپے کی بڑی کمی کے بعد 3,03,000 روپے کا ہو گیا۔ 10,000 گرام سونے کی قیمت میں 2,819 روپے کی کمی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے رمضان اور عید پیکج دینے کا اعلان کر دیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف کہتے ہیں پیکج صوبے کے مستحق خاندانوں کو فراہم کیا جائے گا، ہر مستحق خاندان کو 10,000 روپے دیے جائیں گے۔ صوبے کے 10 لاکھ سے زائد مستحق خاندانوں کو امدادی پیکج فراہم کیا جائے گا۔ امدادی پیکج 15 رمضان سے قبل بینکوں اور ایزی پیسہ پر مستحق خاندانوں کو فراہم کیا جائے گا۔ گلگت کے علاقے بسین میں تیز رفتار گاڑی نے طالبات کو کچل دیا، حادثے میں فٹ پاتھ پر کھڑی 3 سگی بہنیں جاں بحق، بچیوں کی عمریں 10 سے 12 سال کے درمیان ہیں۔ جاں بحق بچیوں کی لاشیں لواحقین کے حوالے کر دی گئیں۔ واقعے کے بعد مشتعل افراد نے گاڑی نظر آتش کر دی۔ غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد جاری، 4 مغویوں کی لاشیں واپس ملنے کے بعد اسرائیل نے سینکڑوں فلسطینی قیدی رہا کر دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی قید سے واپس آنے والے کئی قیدیوں کی حالت کمزور تھی۔ 24 قیدی بچوں کی رہائی حماس کی جانب سے حوالے کی گئی، لاشوں کی شناخت تک معطل۔ اسرائیل 97 فلسطینی قیدیوں کو مصری حکام کے حوالے بھی کرے گا۔ چیمپئنز ٹرافی میں قومی ٹیم کا آخری میچ بارش کی نظر، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ منسوخ ہو گیا، دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ دے دیا گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں سیمی فائنل کے دور سے پہلے ہی باہر ہو چکی ہیں۔
بھارت اور نیوزی لینڈ نے گروپ اے سے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ اور پنجاب میں بارش جاتی سردی واپس لوٹ آئی، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، ملتان میں بھی بارش کھل کر برسی، کمالیہ، منڈی بہاؤالدین، بہاول نگر، شیر گڑھ، چشتیاں، منشن آباد، میاں والی سمیت دیگر شہروں میں جل تھلیک ہو گیا۔ سردی کی شدت میں اضافہ، موسم خوشگوار ہوتے شہریوں کی بڑی تعداد نے تفریحی مقامات کا رخ کر لیا۔